بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Glorified be He who carried His servant by night from the inviolable place of worship to the far distant place of worship, the neighborhood whereof we have blessed, that we might show him of our tokens. Lo, He, only He is the hearer, the seer. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. We gave unto Moses the scripture, and we appointed it a guidance for the children of Israel, saying, choose no guardian beside me. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. They were the seed of those whom we carried in the ship along with Noah. Lo, he was a grateful slave. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس سورۃ اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من یعنی جو کوئی، عورت ہو مرد ہو جو بھی، ارادہ کرے چاہے. عاجل گزشتہ عجولہ یعنی عجلت، لیکن یہ عجلت نہیں ہے، یہ عاجل. عاجلہ یعنی جلدی. عجولہ کا ترجمہ جلد باز. تو یہاں مراد جو جلدی میں چاہے. تو کیا چاہے؟ عطائے رب، اللہ کی نعمت ہیں. تو ترجمہ یوں ہوگا کہ جو دنیا میں ہی اللہ کی نعمتیں چاہے. تو یہاں عاجلہ یعنی دنیا. چونکہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں، نوازا گیا ہے، تو اس کا صلہ آخرت میں ہوگا، مگر ایک انسان صرف دنیا میں ہی چاہتا ہے. تو عاجلہ. عجلنا لہو فیہا، تو ہم اسے عطا کرتے ہیں. فیہا یعنی دنیا میں ہی میں، یا اس کے طلب میں، مانگ میں. اب سمجھنا ہے ما نشا، من نرید، بس یہ دو چیزیں سمجھنا ہے. اور پھر تیسرا وہ تو اس کا صلہ ہے. تو جو کوئی دنیا مانگے، کروڑ پتی بننا چاہے، بادشاہ بننا چاہے، سب کچھ بننا چاہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما نشا. ماں سے مراد جو اس نے مانگا. کسی نے کہا کروڑ پتی، تو ضروری نہیں ہم جو چاہیں گے. ہو سکتا ہے اسے لاکھ پتی بنا دیں، کروڑ پتی نہیں. تو مشیت ہوئی اللہ کی. دوسرا من، ہزاروں لوگوں نے مانگا، تو ہر ایک کو نہیں، ہم جسے چاہیں. تو گویا کہ فرد
اور وہ چیز مانگنے والے مانگتے رہو، دینے کا دار و مدار کس پر ہے؟ ہماری مشیت پر. یہ ہے اس کا مطلب. لیکن یہاں خیال رکھنا، یہ جو مانگ رہا ہے دنیا کا طالب ہے، یہ کافر، یہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، چونکہ مومن کی اس کے برعکس آیت ہے، دوسری آیت آ رہی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو شخص دنیا کا طالب گار ہے جیسے کافر، تو ہم دیتے ہیں اسے جتنا چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں. تو اس کا صلہ کیا؟ جعلنا لہو جہنم. یہاں ایک قاعدہ بھی نوٹ کر لیں، حالانکہ گزشتہ بیان ہو چکا ہے جنت کا جہنم کا، مگر یہاں سے بھی آپ کو دلیل ملے گی. فرماتے ہیں جسے چاہیں گے دے دیں گے، جو چاہیں گے دے دیں گے، یعنی قیامت تک. لیکن جب جزا سزا کا موقع آیا تو کہتے ہیں جعلنا، ہم نے اس کے لیے جہنم مقرر کر دی ہے. تو کیا معلوم ہوا اس سے کہ جہنم تیار ہے ابھی سے. اصول جو ہے قرآن کا، جہنم تیار ہے. اب اگر کوئی کہے کہ جہنم بنی نہیں ہے، بنے گی نہیں، تیار ہے. ماضی کا صیغہ ہے نا. یصلاھا یعنی جہنم میں وہ جائے گا یا جھونک دیا جائے گا، جلے گا، جھلسے گا، کئی اس کے ترجمے ہیں. اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ مذموما، مذمت زدہ ہو کر، اردو میں استعمال ہوتا ہے. مدحورا، دھتکارا ہوا، دھکیلا ہوا. یعنی اسے جہنم میں جس وقت جھونک دیا جائے گا، جس وقت داخل ہوگا یصلاھا، تو کیسا وہ مذمت زدہ ہوگا، ملامت زدہ ہوگا، اور ایسا دھتکار کر پھینک دیا جائے گا. یہ اس کا صلہ. تو کیا بات واضح ہوئی؟ جو کوئی کافر ہے، دنیا ہی کا طالب ہے، اس کے لیے ہم دیں گے جسے چاہے اور جو چاہیں گے، لیکن آخرت کی یہ سزا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی کافر ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، خیر سگالی کے، انسانوں کا تعاون کرتے ہیں، کہ مسلمان بھی نہیں کرتے ہیں نا. کئی لوگوں نے یتیم خانے بنائے ہیں اور غریبوں کو مدد، سب کچھ کرتے ہیں. تو انہیں معلوم ہونا چاہیے، جیسے مفسرین نے کئی آیتیں پیش کی ہیں، مگر ہمارے لیے تو نمونہ تو سورہ نور کی 39 والی آیت کو نوٹ کر لیں. ان کے جو اعمال ہیں، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. ان کا کوئی بھی عمل ہو، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہو انسانوں کی خدمت میں، ایسا ہے جیسے کہ سراب، اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، ریتیلی زمین ہو، دھوپ تیز ہو، دور سے دیکھنے والے کو کیا نظر آئے؟ پانی نظر آئے. ظمآن، پیاسا. حتی اذا جاءہ، اب یہ جب وہاں جائے گا قیامت کے دن، ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، اللہ تعالیٰ کو پائے گا اور حساب کر دے گا ان کا. یہ ان کے اعمال ہیں. سورہ ابراہیم میں بھی 18 نمبر آیت، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الروح، یہ راکھ، ہوا اس پر تیز چلے. سورہ بقرہ میں بھی ہے 264 میں، مثلو صفوان، کہ چٹیل پتھر ہے، علیہ تراب، پھر بارش گری تو گر گیا. تو یہ ان کے اعمال ہیں. انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اتنا کافی ہے کہ یہ دنیا ملے گی، وہ بھی اللہ کی مشیت پر. آخرت میں ان کا کوئی صلہ نہیں، جہنم مقرر ہے. اب سنیے دوسرا جو مومن ہے، تو سنیے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو کوئی آخرت کو چاہے ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، آخرت کو چاہے، اس کی طرف ضمیر ہے، کوشش بھی کرے. کہہ دیا کہ ہمیں تو دنیا نہیں چاہیے، دنیا اتنی چاہے حسب ضرورت، بقدر ضرورت. شرط وہو مؤمن، شرط ہے کہ مومن ہے، اس لیے کہ غیر مومن کی وضاحت ہو چکی. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو ایسے لوگوں کی یہ جو سعی ہے، سعی یعنی کوشش، جد و جہد. ایک تو وہ سعی ہے صفا مروہ کی، وہ بھی کوشش تھی، حجرہ کی کوشش کی تھی کہ پانی کہاں ملے، اس لیے صحیح ہو گیا. تو یہاں بھی جد و جہد کرے، کوشش کرے، اللہ کے نزدیک اس کی قدر کی جائے گی. تو اب یہاں سعی لہا، سعیہا،
مومن اور مشکور. تو مومن اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں. ایمان جو تقاضا کرتا ہے، ایمان آمن جو اس کے ارکان ہیں، وہ مومن ہے پورا. ایسا نہیں کہ کسی کو شریک کیا اور مومن. سعی لہا سعیہا میں جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کوشش کرے تو کیا کرے، کوشش بھی ہونی چاہیے. تو امام بخاری نے اور مسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2 حدیثیں ہیں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے کوشش سعی میں کیا کوشش کرے. من بنا للہ مسجدن، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسجد بنائے تو بن اللہ لہو مثلہ فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے کا مکان اسے جنت میں بنائے. تو کیا معلوم ہوا کہ دنیا تو انہیں بھی ملے گی، دنیا انہیں بھی ملے گی، مگر یہ دنیا میں ان کی جد و جہد اور جو سعی رہتی ہے اللہ کی راہ میں، تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کا مکان بنائے سب سے افضل چیز ہے. اور ایک دوسری حدیث کہ جو کوئی بیواؤں، یتیموں، فقیروں، مسکینوں کے لیے تعاون کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، کا مجاہد فی سبیل اللہ. تو یہ آدمی ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد. تو 2 چیزیں صرف سامنے رکھا ہوں میں نے، کافی ہیں اتنی، لیکن مختصر یہ کہ مسجد کے لیے اللہ نے جسے دیا ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کوشش کرے. اگر اس نے مسجد بنایا ہے، عام طور پر حالات کا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، کافی دولت مند ہیں لوگ، مگر کوئی ان کو رہبر نہیں ملتا اور وہ پیسہ دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں. کبھی پوچھا تک نہیں کہ میرے پاس رقم ہے، میں کس کاموں میں لگاؤں. تو انہوں نے ایسے کاموں میں لگایا کہ سوائے ریا اور دکھاوا کچھ نہیں، توفیق نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد کے لیے چندہ بہت کم ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اس کے لیے خاص عطیہ دینا ہے، زکوٰۃ تو دیتے نہیں، تو کم ملتا ہے. بہرحال حسب ضرورت، کسی پر جبر تو نہیں کیا سکتا، اپنے بال بچوں کا بھی خرچہ. اب رہا سوال زکوٰۃ، یہ مدارس کو جاتا ہے. توجہ لوگوں کی بیواؤں، فقیروں، غریبوں اس طرف بہت کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ میرا پیسہ صدقے جاریہ میں لگے، مگر ایسا نہیں ہے. ہر ایک، یعنی یہ بھی اجر ہے، سب صدقے جاریہ ہے. اگر آپ غریبوں کو دے رہے ہیں یہ بھی صدقے جاریہ ہے. بہرحال اتنا سعی ہمیں، آپ ہر چیز کی کوشش کریں، اپنے مال کو وسیع رکھیں. تو اس کی شرح میں اتنا کافی ہے. اب سنیے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. نوح علیہ السلام کے بارے میں إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، شکورا اور یہ مشکورا. تو ایک ہے شاکر. شاکر کے معنی کیا؟ شکر کرنے والا. کوئی ہدیہ میں دے تو ہم کہتے ہیں تھینک یو، یہ ہے شاکر، شکر کرنا چاہے نا. مگر نوح علیہ السلام کو شاکر نہیں فرمایا، مشکورا ہے نا. کیا مطلب؟ شکورا. تو شکر کا مطلب کہ ہر وقت جب کھاتے تھے تو شکر، پیتے تھے تو شکر، کپڑا پہنتے تھے تو شکر، جوتا پہنتے تو ہر حال میں یہ ہے شکر. اور مشکورہ کا مطلب کیا؟ دیکھیے، انسان جب کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کا حق ہے. آپ خوش ہوتے ہیں کہ میرا شکریہ ادا کیا، اور اگر اللہ کرے تو یہ مشکورہ ہے نا اللہ. اب اللہ تعالیٰ یوں تھوڑی کہیں گے کہ شکریہ آپ نے میری اطاعت کی. نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ اگر میری اطاعت کی ہے، رسول کی اطاعت کی ہے، آخرت کی تلاش کی ہے، تو آپ کا ہر عمل بشرطے کہ ایمان ہے میرے نزدیک مشکورہ، یعنی قدر کی جائے گی. تو دنیا کے انسان کے شکر سے اللہ کا شکر زمین آسمان کا فرق ہے. تو اللہ کیا اجر ملے گا؟ اللہ تعالیٰ هو الکبیر المتعال، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے وہ ہمیں کیا اجر دے گا. یہ مسلمانوں کو خوشخبری ہے. اب ایک اسلوب قرآن کا ذرا خاص توجہ دیں.
کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا. کلن، دیکھیے کلن یعنی کیا؟ عاجلہ اور آخرہ، اس کو ذہن میں رکھیے. جو کوئی دنیا چاہے کافر ہے، جو کوئی آخرت چاہے مؤمن ہے. اسے سنیے ذرا. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء. نمد یعنی مدد، ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں، کافر کی بھی مومن کی بھی، دنیا کے طالب کی بھی آخرت کے طالب کی بھی. کس سے؟ اے نبی. دیکھیے عبارت دیکھیے، من عطاء ربک. خطاب کون کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی سے کہتے ہیں کہ اے نبی تیرے رب کی عطا ہم سبوں کو دیتے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی. اچھا، وما کان عطاء ربک محظورا یعنی بند، ہاتھ بند. تیرے رب کی عطا کو روک لگنے والی نہیں. کتنی اچھی بات ہے. مانگو یا نہ مانگو، اطاعت کرو یا نہ کرو، اللہ دے رہے ہیں، دے رہے ہیں. لیکن ذرا سنیے، ابھی اور کچھ کہنا ہے. پہلے ایک مثال دے دوں جو مفسرین نے یہاں بیان کی ہے، تو پھر ہمارے حالات ہم کیا کرتے ہیں. مفسرین نے بیان کیا ہے قصہ ابراہیم علیہ السلام کا. جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ قصہ بہت مشہور ہے کہ جب آپ کے پاس ضیف آئے، کیا جانتے ہو؟ سناؤ ان کو ابراہیم کے ضیف کا، مہمانوں کا قصہ. دوڑے ہوئے گئے، جا بھی ہجلن حنیز، بھنا ہوا بکرا لائے. وہ قصہ نہیں پیش کرنا ہے. سنیے، پہلے یہ دستور تھا، ہوٹل اور یہ جھوپڑیاں نہیں تھی. لوگ دن بھر چلتے تھے، رات میں کہیں درخت کے نیچے اچھی جگہ بنا کر جانوروں سے حفاظت سوتے تھے. لیکن اگر کہیں نظر آئی جھوپڑی کٹیا کسی کی تو وہاں پہنچ جاتے تھے. اور پہلے دستور تھا کہ مہمانی طلب کرتے تھے. سورہ کہف کم پڑھتے ہیں، موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ. یہ اس وقت کا دور تھا. اب تو ماشاءاللہ سہولتیں ہو گئی ہیں. تو سنیے گا. تو یہ شخص نے دیکھا کہ یہاں کوئی جھوپڑی ہے، وہ تھے ابراہیم علیہ السلام، اور جانتا بھی تھا. کیا امید لے کر آیا ہوگا؟ کہا کہ آپ کے یہاں رات گزاری. اچھا، قصے میں تھوڑا اختلاف ہے. اب تو آپ لوگوں کو عادت ہو چکی ہے کہ الفاظ میں قصہ ایک ہی ہے. تو آپ نے اس کا نام پوچھا، دین پوچھا. دین کیا پوچھا؟ تو مجوسی، آتش پرش، انگار کو پوجنے والا، اللہ کا نافرمان. تو انکار کر دیا. کیسے دیکھو مفسرین کس آیت پر اس قصے کو نوٹ کیا ہے، ذرا سننے جیسا ہے. جی، تو چلا گیا. ظاہر بات ہے ناراض تو ہوا ہوگا نا. اب وہ گیا، حضرت جبرائیل پہنچتے ہیں. کون پہنچتے ہیں؟ جبرائیل. ابراہیم ایک رات گزاری کو تم نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ وہ انگار کی پوجا کرتا ہے. اے ابراہیم، سالوں سال وہ میرا انکار کرتا رہا، میں اسے کھلاتا پلاتے ہوں، اور تم نے ایک رات اور میں اتنے سالوں سے کھلا رہا ہوں. نمدو من عطاء ربک ہؤلاء وہؤلاء وما کان. کیا ہے؟ عطاء ربک محظورا. اللہ کا ہاتھ بند نہیں ہوتا، روکا نہیں جاتا. اب جب اوپر سے ندا آئی تو دوڑے. کیوں دوڑے؟ کہ نہ جانے کہیں چلا جائے ادھر ادھر، دائیں کے بائیں دوڑے ہوئے گئے. چلیے واپس آئیے. ظاہر ہے کہ وہ سوال کرے گا کہ نہیں، کیا ہوا؟ تو بولے نہیں، میرے رب نے وہی بھیجی، فرشتہ آیا. اچھا، میں اللہ کا انکار کرتا ہوں اور تیرے رب نے میرے لیے وہی بھیجی. لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ ہوا. کلمہ پڑھ لیا. تو اس وقت تو یہی کلمہ تھا نا. تو یہ ہے عطا. چلیے اب میں بتاتا ہوں. ہمارے یہاں بھی ایک کیا جسے کہیں گے گروپ ہے، ہماری بھی سرپرستی اس کو حاصل ہے. 400 روپیہ دیتے ہیں ماہانہ فیملیوں کو. 400، پہلے 200 300 تھا. تو
تو کچھ لوگوں نے شکایت کی ہمارا تو یہ دانا بند ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ تو بولے وہ کیا کہتے ہیں وہ چیکنگ کے لیے جاتا ہے اس کو. تو میرے یہاں ٹی وی لگی ہوئی تھی تو صرف اس لیے کہ ٹی وی لگ گئی, ٹی وی کی کیبل کہتے ہیں 400 روپے بند. کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ ہم کون سے صفات اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری عطا بند نہیں ہوگی ولا ہاؤلائی ولا ہاؤلائی, تو بند پریشان. تو یہ ہے اصل کیا ہے, ہم چاہے کتنے ہی ہماری تعلیم ہو, ہماری سوچ, ہمارے فکر کس سے وابستہ ہونا چاہیے, قرآن سے بتائیے ہے ایسا. بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اڑوس پڑوس میں آپ مسلم کو ہی کیوں دیکھتے ہیں, غیر مسلم بھی ہو ان کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے. اگر 5 فیملیاں مسلم ہیں تو انہیں بھی دیں. تو بہرحال یہ اس حساب سے کہ وما کان عطاء ربک محظورا. اب سنیے مزید, انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. دیکھیے کیا, دیکھیے کس طرح سے ہم نے فضیلت دی ایک کو دوسرے پر, فضیلت دی. آخرت میں بڑے درجے ہوں گے, وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا, اور بڑے تر درجے ہوں گے. تو اس میں 2 چیزیں سمجھنا ہے کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی. کیا مطلب ایک کو دوسرے پر ترجیح دی؟ لوگوں کا تصور یہ ہے ایک کے دوسرے پر ترجیح کا, اور قرآن کیا کہتا ہے, چونکہ ہم قرآن کے متن سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. سنیے, تصور یہ ہے کہ امیر کو اللہ نے ترقی دی اور اس کے جو نوکر کرتا اسے ترقی نہیں دی, یہ تصور ہے. اور اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں, سنا ہوں میں, جبکہ یہ مطلب نہیں اس آیت کا. آج سمجھے اس کا مطلب کیا ہے. ایک امیر ہے, کمپنیوں کا مالک ہے, 25 مرسیڈیز گاڑیاں ہیں یا 25 لاچیں ہیں, لاچس ہیں ایسے لوگ. تو ان کے یہاں ایک ڈرائیور ہے, 10,000 روپیہ تنخواہ دے رہا ہے. تو ہمارا تصور کیا ہے کہ یہ جن کی لاچس ہیں انہیں ترقی دی ہے. کیا فضلنا بعضهم علی بعض, اور یہ مثال دیتے ہیں. اب آج سنیے, ذرا غور سے رہیے میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ چند لوگوں کو چند لوگوں پر, ایک دوسرے پر. وہ کیسے؟ ہر فرد کو دوسرے فرد پر فوقیت حاصل ہے. اگر وہ بادشاہ ہے تو اس کے یہاں جو نوکر ہے, نوکر کو بادشاہ پر بھی فضیلت حاصل ہے. اگر وہ کمپنی کا مالک ہے, اس کے یہاں ڈرائیور ہے تو اس ڈرائیور کو اس پر فضیلت حاصل ہے. وہ کیسے؟ بعضهم علی بعض, ایک کو دوسرے پر. تو سنیے, آپ نے کبھی دیکھا نہیں, بڑے کمپنیوں کے مالک ہیں, ڈرائیور رکھا ہے, نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں, پیسے گن گن کر وزن کتنا سوچ سکتے ہیں, 150 اور 200 کنگ کانگ کا کتنا وزن ہوتا ہے جی. تو ڈرائیور صاحب آتے ہیں, ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھاتے ہیں, پھر گاڑی چلا کر مسجد میں لاتے ہیں, پھر کسی دیوار سے ٹکا دیتے ہیں, پھر خود بھی نماز پڑھتے ہیں. تو دیکھیے, ان کو فضیلت دی کہ گاڑیاں ہیں, مگر اس ڈرائیور کو بھی فضیلت دی کہ اس کو نماز کے لیے لے چلتا ہے, گاڑی میں بٹھاتا ہے, گاڑی چلاتا ہے, خود بھی نماز پڑھتا ہے, انہیں بھی نماز پڑھنے کا موقع دیتا ہے. فضیلت میں کون بڑا؟ بعضهم علی بعض, ایک کو دوسرے پر. آپ کے یہاں فریج خراب ہوا ہے, آپ اٹھا کے باہر لا سکتے نہیں, تو نوکر کو لائے, آپ پر فضیلت رکھتا ہے, لگایا پیٹھ پہ, رسی باندھا, لے آیا. یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ فضلنا بعضهم علی بعض. اب سنیے, وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. درجات کیسے ہوں گے؟ بلند ہوں گے اور بلند تر ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ کسی کا بلند ہوگا, کسی کا بلند تر ہوگا, اور مختلف قسم کے درجات ہر ایک انسان کو اس کے اخلاص کی بنیاد پر ملیں گے. اب چاہے یہ غریب ہو, چاہے نوکر ہو, اس کا جذبہ کیا ہے, اس کا جذبات کیا ہیں, اس جذبات کے تحت اس کے درجات بلند ہوں گے. اب کیا کہا جا رہا ہے آخر میں, یعنی یہ جو آیتیں جو اوپر سے چلی ہیں, تو اس کو سنیے, اس کا جو نچوڑ ہے.
لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. مخذولا، لہذا دینے والا اللہ، کسے دیا جائے، کتنا دیا جائے، اس کی عطا بندش نہیں، بند نہیں. آخرت میں صلہ کسے، درجات کسے، سب اللہ کے ہاتھ میں. تو سنو، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت بناؤ. اگر بنایا تم نے فتقعد، تو قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا تو کیا ہوگا؟ بیٹھے رہ جاؤ گے. مذموم، ملامت زدہ. اور مخذولہ کے معنی کچھ بھی مدد نہیں، عدم النصرہ، یعنی بے سہارا. یہ مخذول کیا مطلب؟ کہ وہاں پر اب بیٹھے رہو، کچھ نہیں ہوگا. لیکن بیٹھے رہو کیسا؟ سنیے، آپ کے یہاں مہمان آتا ہے، کہتے ہیں بیٹھیے، ذرا اچھی اردو میں تشریف رکھیے، معنی بیٹھیے نا جی، کرسی لاتے ہیں. تو یہاں ہے کیا؟ فتقعد، بیٹھا رہے گا. تو تقعد کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک بیٹھیے کا مطلب کیا؟ تشریف رکھیے، مقصد سے بیٹھیے، کام سے بیٹھیے. اور ایک بیٹھنے کا مطلب کیا؟ بیکار بیٹھیے. اب وہ کیسے؟ دیکھیے آپ، چلیے سورہ نور میں 60 نمبر آیت، وہاں پر حکم ہے کہ عورتوں کو کہ تمیز سے رہیں، اوڑھنے ڈالے رہیں، مگر والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا. القواعد، بیٹھنے والی وہ عورتیں جن کو نکاح سے دلچسپی نہیں، 85 سال کی، 90 سال کی، ان میں ان کا کوئی چاہنے والا نہیں. تو قواعد مطلب کیا؟ بیٹھی ہیں، اب کوئی آگے مقصد نہیں، تو تم ایسے بیٹھو، اب کوئی فائدہ نہیں تمہارے بیٹھنے کا. تو قواعد کے معنی عزت سے بیٹھنا بھی، اور قاعدے کے معنی ہم تحیت میں بیٹھتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں. تو یہ قواعد کے اعتبار سے تھا. لیکن اب ذرا غور سے سنیے، اللہ تبارک تعالی جب نعمتوں کے دینے والے، چاہنے والے وہی ہیں، اب وہ اپنا حق پیش کر رہے ہیں، اپنی عبادت کا، اپنی الوہیت کا. اور اپنی الوہیت کے بعد کس کی اطاعت کا، وہ ذرا سنیے. تو تلاوت سنیے گا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. قضا ربک، ایک تو قاضی صاحب ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، اللہ تبارک تعالیٰ. فرق ہے، قضا ربک، تیرے رب نے فیصلہ کیا، تیرے رب نے فرض کیا، تیرے رب نے لاگو کیا، واجب کیا. کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی کی عبادت کرو. کیا مطلب؟ دیکھیے، ایک ہے عبادت، ایک ہے اطاعت، ایک ہے محبت، ایک ہے الفت، ایک ہے تعاون، ایک ہے کھانا پینا. محبت میں شرکت، اللہ سے محبت کرو، رسول سے کرو، بیوی سے کرو، بچوں سے کرو، ماں باپ سے کرو، مسلمانوں سے کرو، سبوں سے کرو شرکت. جی، چاہو اطاعت رسول کی کرو، اپنے بزرگوں کا کہا مانو، والدین کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. لیکن عبادت ایسی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اپنے لیے مخصوص کی ہے. ایک ہی چیز تو مخصوص کی ہے اپنے لیے، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اگر عبادت میں آپ شریک کریں گے تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس بات کو اللہ کبھی
برداشت نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے، بلکہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا، سب سے زبردست گناہ یہ ہے وہ چیز، معمولی بات نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے مختص کر لیا، خاص کر دیا، تو ہمیں چاہے کہ اسی کے لیے خاص کریں۔ کیا ہے عبادت؟ سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے، ذبیحہ یہ بھی عبادت ہے، قربانی ہے، عقیقہ ہے، جانور اللہ کے لیے، اگر اس میں ذرا بھی کمی ہوئی تو اعمال اس کے کرامادن اشتدت۔ لہذا یہ سب سے بڑا پیغام جو آپ اپنے گھر والوں سے شروع کریں، لا تعبدوا الا ایاہ، اسی کی عبادت کریں۔ اگر یہ تصور، اس تصور کو ہم عام کریں کلام پاک کی آیات سے، تو یہ ہمارے لوگ جو چوکھٹوں پر جاتے ہیں یا بزرگان دین کی پرستش کرتے ہیں، یہ سب موقوف ہوں، مگر ہم سمجھاتے نہیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، ان آیات کو۔ لیکن اب سنیے، اس کے بعد بھی بڑا موضوع ہے، غور سے ساتھ میں رہیے۔ فرماتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ٹھیک ہے، فوراً والدین کا ذکر کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جب آنکھیں کھولتا ہے تو والدین ہی، پہلے ماں ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد ابا۔ تو ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ احسان کرنے والے کون؟ والد، نہ کہ پتھر نے کیا کیا تھا؟ مورتی تو باہر لگی ہوگی، مزار تو باہر ہوں گے، گاؤں کے اطراف میں رہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے کون سامنے؟ والدین۔ یاد رکھنا، عبادت میں وہ شریک نہیں۔ کیا کرو؟ احسانہ۔ اللہ کیا مطلب احسانہ؟ اب تو آپ لوگ جان چکے ہیں، سلموا تسلیما، خوب سلام کرو، ہے نا، کبرہ تکبیرا، اچھی طرح تکبیر پڑھتے جاؤ۔ تو احسنوا احسانا، آپ تفسیر پڑھیں گے تو ملے گا کہ یہاں محذوف ہے، یہاں مقدر ہے، تو عبارت یوں ہوگی احسنوا احسانا، اچھے طریقے سے حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ۔ سنیے، اما یبلغن عندک الکبر، کہ اگر بڑھاپے میں، عندک تیرے پاس، کیا فرما رہے ہیں؟ تیرے پاس، عندکو یاد رکھیں، احدہما دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، اف تک مت کہو، ولا تنہرہما اور ڈانٹو بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، شرافت والی بات کرو۔ پہلے عندک، جانتے ہیں فرعون کی بیوی مشہور ہے آسیہ کے نام سے، سورہ تحریم میں ہے وہ، اس کا ذکر آپ کو ملے گا سورہ تحریم میں۔ کیا کہتی ہیں؟ رب ابن لی عندک بیتن، یوں نہیں کہا کہ رب ابن لی بیتن فی الجنہ، عندک، کیا مطلب عندک کا؟ تیرے پاس۔ تو یہ پیغام سنیں، پہنچائیں، تیرے پاس تیرے ماں باپ ہوں۔ معاشرہ کیا کرتا ہے؟ 4 بھائی ہیں، کتنے؟ 4 بھائی، باپ بوڑھے ہو گئے، باپ یا ماں باپ، تو کس کے پاس رہیں گے؟ مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمیں پہنچنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عدل، جی 4 بھائی تو 3 کو 4 میں تقسیم کریں گے تو 12۔ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں؟ عندک۔ تو سنیے، مکے کی زندگی کا تو قصہ سن چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے؟ ام ہانی، یاد ہوگا نا آپ کو؟ تو مدینہ میں کہاں جاتے تھے؟ اس کا قصہ پھر کبھی وقت میں، آج موقع نہیں، صرف نام یاد کر لیں، ام ایمن۔ تو والد بھی ہو سکتا بڑے بھائی کے پاس جائیں، ہو سکتا چھوٹے بھائی کے پاس، ان کا بھی ایک مزاج ہے، ان کی بھی ایک سوچ ہے۔ بھائی 4 بہویں ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں خاطر داری اور خدمت گاری ایک بہو کی پسند آتی ہو، تو وہیں جائے، باپ سے پوچھو۔ تو عندک کبھی نہیں کہنا کہ تینوں بھائیوں کا حق ہے، بھائی کہے اس کا حق ہے۔ اگر وہ بڑے بھائی کے پاس ہیں ماں باپ، تو چھوٹا بھائی کہے کہ بڑے بھائی میرا بھی تو حق بنتا ہے،
مگر بڑا بھائی نہ کہے کہ نہیں عندک، کیا تعلیم ہے. مگر ہمارے ہاں بوڑھے ماں باپ کو رکھنا دشوار ہو گیا ہے. پہلی بات تو تقسیم کیوں کرے؟ 4 بیٹے آپ تھے، کبھی ماں باپ نے تقسیم کیا؟ اور اب 4 بیٹے باپ کو نہیں برداشت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. خاص کر ماں کو چڑچڑی ہو جاتی ہے. تو یہ کافی ہے ہمارے لیے. ابھی اور بھی ہیں آیتیں. عندک الکبر، اچھا تقل لهما اف ولا تنہرهما. اف آپ جانتے ہیں کہ اگر کچھ انہوں نے کام کیا آپ اف نہ کہیں. دیکھیے باپ کی تنخواہ ہے 5000، ایک مثال دے رہا ہوں. اپنے لیے کبھی اس نے کچھ کھایا نہیں، ڈش کی قیمت جو ہے وہ نہیں لا سکتا، نہیں کھاتا. لیکن بچے نے تقاضا کیا، لایا کہ نہیں؟ لاتے ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ لاتے ہیں بچوں کے لیے. کھلونا لا نہیں سکتا، لایا. بچے نے 1 ہی منٹ میں توڑ دیا، باپ نے ڈانٹا؟ نہیں ڈانٹتا. نہیں ڈانٹتا باپ، اس کی طاقت سے اوپر ہے. لیکن جب ماں باپ سے بڑھاپے میں غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی مت ڈانٹو، اب انہیں بھی نہ ڈانٹو. ولا تقل لهما اف. کاش کہ ہم اس کو سمجھیں جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. ولا تنہرهما، اور نہ ڈانٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے. اچھا مزید وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. جناح کسے کہتے ہیں؟ پر. ذل یعنی عاجز آنا. تو پرندہ جب پر سکڑتا ہے تو خلاص ختم ہو گیا. ایسا تو آپ بھی ایسے پر سکڑیں. اور آج یہ ذل کیوں؟ آپ ہو سکتا ہے اب انہوں نے کوئی چیز توڑ دی ہے، چلیے اب لوگ دیکھیں گے، برداشت کر لیے، دل میں غصہ بھرا ہوا ہے چہرے پہ. نہیں، رحم دلانا. من الرحمت. ماں باپ کے ساتھ کیسا رحم دلانا طریقہ اختیار کیجئے. اور سنیے اللہ تعالیٰ نے بچپن کی یاد دلائی. اے بچپن والو بچپن کی یاد سنو. دیکھیے کہتے ہیں کہ اے اللہ ان پر رحم فرما، دونوں پر. کما ربیانی صغیرا. جیسے ہماری بچپن میں انہوں نے پرورش کی تو بھی ان کی اب تربیت پرورش کر. مطلب کیا؟ ہمارے گناہ کو تو معاف کرتے تھے، تو بھی اللہ ان کے گناہ معاف کر دے. اللہ ہے یاد دلایا بچپن کا. ذرا سوچیں. مگر یہ تو ایک پہلو ہے کس کا؟ ماں باپ کا. ابھی ماں کا حق باقی ہے. تو سنیے، ابھی ماں باپ کی خدمت ہو رہی ہے بڑی خوشی سے، پورا حق ادا کر رہے ہیں. ماں باپ بھی بڑے نیک ہیں. کیا؟ تو آپ سنیے، اسے بھی سنیے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا. یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم. ابھی تو فرمایا کہ عندک، ابھی فرماتے ہیں نفوسکم. تو دونوں آ گئے، ماں باپ بھی اور بچے بھی. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے. مثبت پہلو ہے. کیسا؟ ان تکونوا صالحین. اگر تمہاری نیت میں اخلاص ہے، اگر نیک نیتی ہے، نیک خواہشات ہیں تو سنو. صالحین کا ترجمہ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. تو ایسے نیک لوگوں کو اللہ کی اطاعت کے رجوع کرنے والوں کو بخش دیتا ہے. کیا مطلب؟ یہی تو سمجھنا ہے. آپ والدین کی خدمت کر رہے ہیں اور ماں باپ بھی آپ سے خدمت لے رہے ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں کہ بہو پر کہیں ظلم نہ ہو. ہے نا؟ بہو پر کیا ہوتا ہے آج کل، جو بیٹی سے کام نہیں لیتے نا وہ بہو سے لیتے ہیں نا. ارے بیوی کس کی، لیکن بیوی سے بھی زیادہ کام اس سے لیتے ہیں. معاشرے کو میں بتلا رہا ہوں. بیچاری محنت کرتی ہے، ایک باپ کو چھوڑ کر آئے، اب یہ سسر دوسرا باپ. کیا یہ دوسرا باپ کہاں سے آیا؟ تو کہتے ہیں ایسا نہیں. ان تکونوا صالحین، جس میں صلاح ہو، صالح ہو، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، بہو کو ایسی تکلیف نہیں دے گا. ہم تو بہو سے کہیں گے کہ صبر کرو، لیکن اللہ کی عنایت دیکھو کس کے ساتھ ہوگی. سنیے آپ خدمت کر رہے ہیں، پھر یہ غفورا کیوں؟ آپ نیک ہیں، یہ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بہو کو بہو سمجھتے ہیں کہ آپ جو خدمت کر رہے ہیں، اے اندک والے اور ماں باپ جو خدمت لے رہے ہیں، کبھی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے.
تو اس کی فکر نہ کرو، نیک نیتی ہو، مجھے کیسا پاؤ گے؟ غفورا. تو نیت نیک ہونی چاہیے. آپ حق ادا کر سکتے ہیں. سنیے ہم کیسے ادا کریں گے. مفسرین نے یہاں بڑا دلچسپ قصہ پیش کیا ہے. البتہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، چونکہ آپ جانتے ہیں جو میں امام بخاری نے جو پیش کیا ہے وہ بیان کرتا ہوں. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا ہے. باقی یہ قصہ آپ کو دوسری کتاب میں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس لیے آپ پریشان نہ ہو. ان کے حج کے دوران خراسہ سے ایک فرد آیا. تو مجھے امام بخاری کی روایت، بہرحال یہ تو اختلافات ہونے والے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خراسہ تک تو دین نہیں پہنچا تھا، صحابہ کی کرام میں پہنچا، لیکن بڑا دلچسپ قصہ ہے. تو وہ آیا، خراسہ سے ماں کو پیٹھ پر بٹھا کر لایا. پیٹھ پر کیا؟ اٹھا کر لایا. اور جب حج سے فارغ ہوا تو امیر المومنین کے پاس پہنچتا ہے کہ امیر المومنین، میں نے میرا ماں کا حق ادا کر دیا. لا، اللہ اکبر. بولے اس نے جو تجھے جنتے وقت ایک آہ لگائی تھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اللہ نے اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. تو اب سنیے، اب میں آپ کو لے چلتا ہوں ماں کا حق. یہ تو ماں باپ کا ہوا نا. اب ماں کا حق کی طرف چلیے. سورہ لقمان میں آپ کو آیت نمبر 14 میں ملے گا، حملتہ امہ وہنن علی وہن. اب ماں کا علیحدہ ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. احقاف میں 15 میں ملے گا وضعتہ کرہا. یہ دو چیزوں کو سمجھنا ہے، انشاءاللہ وقت ہے ہمارے پاس. وہنن کے معنی کیا؟ کمزوری. اور کرہا کے معنی کیا؟ تکلیف. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ماں نے کیسے حمل اٹھایا؟ کمزوری میں کمزور ہو گئی. ہمیشہ بچے کی فکر. اچھا تو ماں کا ذکر کیوں؟ باپ کی تکلیف کا ذکر نہیں. اس سے فارغ ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے، ہر فرد جانتا ہے یہ جب پیٹ میں تھا ماں کی تکلیف کا اسے کچھ خیال ہے؟ وہ کیا جانے. جب اس نے جنی چیختے ہوئے اسے پتا ہے؟ نہیں. باپ کو تو جانتا ہے. بڑا ہوا تو باپ کے پیچھے بھاگے گا باہر جانے. کھلونا لانے کون؟ تو بولے ابو لائیں گے. فلانا ڈش چاہیے تو ابو لائیں گے. تو ابو کو تو جانتا ہے وہ، اس لیے ضرورت نہیں. ماں کو نہیں جانتا، اس لیے ماں کا ذکر علیحدہ. سمجھ رہے ہیں نا اس نقطے کو؟ ماں کا ذکر کیا ہے؟ علیحدہ ہے. بچہ جانتا ہے ماں نے کیا تکلیف اٹھائی. ہاں. لیکن اب کیسے ہم پیش کریں یہ ماں کی تکلیف؟ اور یہ ماں کا مفسرین نے ایک قصہ یہاں بیان کیا ہے، بڑا دلچسپ قصہ ہے، بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن ساتھ میں آپ دیکھیے کہ ایک خاتون کیا کہتی ہے، یعنی کس قدر الفاظ ہیں جامع. سنیے، ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے ہیں نا، بچہ ہو جاتا ہے، پھر تو میں ہوتی ہے، طلاق دے دیتے ہیں. بعد میں کیا ہے، فکر لگتی ہے کہ بچہ کس کے پاس رہے گا. ہوتا ہے نا ایسا. تو پہلے نہیں سوچا بچہ ماں لے جائے گی کہ بچہ باپ لے جائے گا. باپ بولتا ہے میرا خون ہے، کیا کہتے ہیں، میرا نطفہ ہے، میرا بچہ ہے. اچھا آپ کا بچہ ہے. پہلے نہیں سوچے تھے کیا؟ پہلے نہیں سمجھ میں آیا. پھر ظلم کرتے ہیں. ماں سے کہتے ہیں اسکول میں جا کے دیکھ لینا. اللہ اللہ، یہ ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا. کہتے ہیں نا کہاں دیکھ لینا؟ اسکول میں جا کے دیکھ لینا. تو اختلاف ہوا تھا ایک عورت کا میاں بیوی کا، تو دشمن بنا دیتے ہیں. تو سنیے، قاضی کے دربار میں حاضری ہوئی. باپ کہتا ہے کہ میرا حق ہے، ماں کہتی ہے کہ میرا حق ہے. قاضی صاحب کو بھی لاجواب کر دی. تو سنیے، کہتی ہے کہ یا قاضی، الفاظ دیکھیے، یہ حملہ خفہ حملتہ ثقلا، اس میں کتنی ترجمانی کر رہی ہے ان آیتوں کی. کیا مطلب؟ اس کا حق ہے بچے پر. حملہ خفہ، جانتے ہیں نا عورت حمل سے رہتی ہے، لیکن رکھتا کون ہے؟ مرد. تو اس نے تو ایک بوند میرے پیٹ میں ڈالا، میری رحم میں. کتنا؟ تو حملہ خفہ. اور جہاں میرے وہ نطفہ اس نے دے دیا تو ثقلا، متلی آنے لگی، کئی آنے لگی، درد ہونے لگا، کھانا بند ہوا، نیند نہیں آ رہی ہے. کہاں تک؟ 9 مہینے تک. سب جانتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں.
کیا کہا؟ اوہو، تو اس میں کیا ہے؟ جب جننے کا وقت آئے تو سنیے، وضعہ، مرد بھی جنتا ہے، یعنی اس کے جو الفاظ ہے سمجھنے کی بات ہے، مرد نے بھی جنا اور اس نے بھی جنی، اسی بچے کو، بس سمجھنا ہے اس الفاظ کو۔ دیکھیے، مرد کی پشت میں، آدم کی اولاد کی پشت میں آپ سن چکے ہیں ساری ضروریت ہے، تو ہمارے پاس ہے، اب یہ منتقل ہوتی ہے کس کے پاس؟ بیوی کے پاس، تو جہاں اس نے منتقل کیا گویا کہ جنا، تو اب سمجھ میں آئے گا اس کے الفاظ۔ وضعہ شہوہ، وضعہ شہوہ، وضعتہ کرہا، اس نے کیا کیا؟ ایک بوند جو حمل سے مجھے رکھا اور اپنے پشت سے اس بیٹے کو جن کر میرے حوالے کر دیا، شہوت کے ہرے سبز میدان میں تھا، شہوت کے وقت میں، اور رہا میرا وضعتہ کرہا، میں نے کیسے وضع کیا، کیسے جنی؟ چیختی رہی، جس کو فرماتے ہیں حضرت عمر، اس چیخ کا حق بھی تم ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا کافی ہے کہ ماں باپ جن کے پاس ہیں وہ خدمت کریں نیک نیتی سے، اور جو ماں باپ ہیں وہ بھی نیک نیتی سے۔ اب اس میں جو کچھ کمی بیشی رہے گی اللہ تعالیٰ کو کیسے پاؤ گے؟ للأوابین غفورا۔ اور کہیں ایسے مشکلات پیش آئیں تو خاتون کو اس طرح محروم نہ کرے، اولاد کا حق ہے کہ اپنے ماں سے ملے، اسکول کے پاس نہیں، کیونکہ اس کا حق ہے۔ کیسا ہے؟ ثقلا اور کرہا اور وہنن۔ اب سنیے، ابھی ماں کا رشتہ ختم نہیں ہوا، ماں کے رشتے کو ہی لے کر چل رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی ماں کا رشتہ ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، خالہ کی لڑکیاں ہیں، تو سنیے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ رشتہ داروں کو حق دو، حق کہو، ان کا حق۔ تو رشتہ دار کہاں سے آئے؟ ماں سے آئے، باپ سے آئے۔ پھر کہتے ہیں والمسکین، یعنی کیا؟ عطف جانتے نا، وآتی ذا المسکین حقہ، وآتی وابن السبیل حقہ۔ تو پہلے ماں کے رشتہ دار، خالہ ہے، خالہ کے بچے، خالہ کی بچیاں، چچا ہے اور پھوپھی ہے، ماموں ہے، یہ سب کس کے رشتہ دار؟ کہتے ہیں نا کہ رشتہ دار۔ مگر حق کو کیوں کہا گیا؟ پھر مسکین، پھر مسافر۔ حق کو کا کیا مطلب؟ پیسہ آپ کا، آپ کما رہے ہیں، خالہ آئی، خالہ کا بیٹا آیا، بیٹی آئی، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے اس کا حق دے دو، اس کو سمجھنا ہے۔ مسکین آیا، اس کا حق دے دو، مسافر آیا، اس کا حق دے دو۔ کیا ہمیں یہاں روح ملتی ہے جانتے ہیں؟ یہاں ہمیں یہ روح ملتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رشتہ کس لیے بنایا؟ غم گساری کے لیے، پیار و محبت کے لیے، دوسروں کی فکر کے لیے۔ تو آپ کی کمائی میں ان کا حصہ ہے۔ حق للسائل والمحروم، ہے نا؟ سائل مانگنے والے کے لیے بھی حق ہے، اور جو نہیں مانگتا اس کا بھی حق ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا تو اس میں حق ہے، یہ آپ کا درجہ ہے، اور ادھر اس کا بھی درجہ ہے۔ جب آپ اسے دیں گے تو آپ کو اجر ملے گا، اگر غریب نہ ہو تو آپ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ جی، تو حق سے۔ اچھا، اس میں دوسری چیز ہم نے دیکھا ہے، دیکھیں 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، ایک بھائی کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، اب دوسرا بھائی یا 2 ہیں، اب اس کے بچے تو اسے سنبھالنا ہے، اب اس کی ایک تنخواہ میں 2 فیملی کیسے سنبھالے گا؟ تو سوال کرتا ہے کسی سے، ذرا مدد کرنا، تو لوگ اسے دیکھ کر ارے یہ کیوں زکوٰۃ مانگ رہا ہے؟ نہیں، حق کہو۔ وہ نہیں چاہتا کہ بھائی کے بچوں کو معلوم ہو کہ میں زکوٰۃ جمع کر رہا ہوں، اسے خفیہ رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مانگ رہا ہے، حق کہو، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دے، آپ خود قرید نہ کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے، وہ کیوں زکوٰۃ مانگ رہا ہے؟ تو کیا وہ سارا دفتر کھول کے رکھے گا؟ میرا بھائی مر گیا، اس کے بچے، ان کے اسکول فیس دینی ہے، تو یہ حق کہو۔ تو اتنا کافی ہے کہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ اللہ آپ دے رہے ہیں، خالہ کے بچوں کو دے رہے ہیں، چچا کے بچوں کو دے رہے ہیں،
ماشاءاللہ آپ کا خیر کیا وہ آؤ بھگت ہوتی ہے، ماشاءاللہ اگر تعریف ہوتی، اگر آپ نہیں ہوتے تو ہمارا کچھ نہیں ہوتا، اب آپ پھولے نہیں سما رہے ہو، ماشاءاللہ اب 10,000 کے بجائے 20,000 دے دو، اپنے بیوی کا حق مار دو، نہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، دیکھیں نہیں، ایسا نہیں، فضول خرچی مت کرو، اپنے بچوں کا حق چھوڑ کر صرف آپ کی مدح سرائی ہوئی، اللہ اللہ کہاں گئے لوگ قرآن کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، نہیں فضول خرچی مت کرو۔ اب سنیے، جب رشتہ داروں کو دیتے وقت اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ فضول خرچی مت کرو، وہ حقدار 10 کی تو 20 مت دو، تو پھر یہ شادی بیاہ میں فضول کرنے کا کیسے حقدار ہو سکتا ہے؟ وہ ہوتا ہے نا، شادی بیاہ میں خرچہ کرتے ہیں، اس کی حیثیت 1 لاکھ کی 5 لاکھ خرچہ کر دیتے ہیں قرضہ لے کر۔ تو بھائیو کلام پاک میں کیسی ہدایت ہیں، رشتہ داروں کو دیتے وقت بھی خیال رکھیے، اپنے بچوں کا حق نہ ماریے، تو پھر شادی بیاہ میں اور وہ دکھاوے میں کہاں سے یہ اجازت ہوگی؟ اچھا سنیے، کانو اخوان الشیاطین، کہ یہ تبذیر کرنے والے، آیت تلاوت ہو چکی ہے نا آیت، ان المبذرین کانو اخوان، شیطان کے بھائی، اور شیطان اپنے رب کا کفورا، کافر نہیں کفورا، اگر فضول خرچی کرو گے کافر تو خود انکار کرتا ہے، اور کفورا خود بھی انکار دوسرے کو بھی انکار کروائے، یہ ہے کفورا۔ تو اب یہاں کیا ہے؟ ناشکرا، اگر آپ فضول خرچی کرو گے تو شیطان یہ کام کرتا ہے، خود بھی انکار کیا دوسروں کو بھی انکار کروایا۔ اچھا اب شیطان کے بھائی کیسے؟ شیطان کے بھائی ہو گئے، دیکھیے سورہ یوسف میں ہے، اس لیے ضروری ہے قرآن کا اسلوب، وجاء اخوۃ یوسف، ہے نا، پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف میں، یوسف کے بھائی آئے، اور آپ کو ملے گا سورہ عمران میں 103 نمبر آیت، خزرج اور اوس یہ جو قبائل تھے کہ تم جھگڑتے تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو معلوم ہوا کہ اخوان کسے کہیں گے؟ نسلی بھائی نہیں، ہم اخوان ہیں، نسلی بھائی ہوں گے یعنی رشتے کے، تو انہیں کیا کہا گیا؟ اخوتن، وہ بھائی تھے نا، باپ ایک تھے، ماں علیحدہ علیحدہ تھی۔ اخوان میں 2 قسمیں ہیں، شر میں بھی اور خیر میں بھی، چونکہ مدینہ والوں نے اطاعت رسول کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخوانا، تو خیر میں، اور یہ شر میں، یہ بھی اخوانا، تو شر کے نہ بھائی بہن بنے بلکہ کس کے بھائی بنے؟ خیر کے بھائی بنے۔ اب سنیے اس آیت کو، اسی تعلق سے ہے ماں باپ کی اطاعت سے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اتنے خطاب کا یہ خلاصہ ہے۔ آپ کے پاس دولت نہیں، دیکھو وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، کون؟ رشتہ دار یا مسکین وابن السبیل، تو ردن آپ پہلو تہی کر رہے ہیں، آ گئے بھائی بہن آپ کے پاس کچھ نہیں، پہلو تہی کیوں کر رہے ہیں؟ ابتغاء رحمت ربک، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو اللہ سے امید رکھے کہ اللہ آپ کو دے گا، آپ ان کو دیں گے، واضح ہے نا؟ تو فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، نرم بات کہو، یعنی اگر رشتہ دار آئیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو مایوس نہ ہو، دعا کریں کہ اے اللہ مجھے دے کہ میں ان کا حق ادا کروں، میں دینے والا بنوں، مگر انہیں یوں کرنا کہیں کہ میرے پاس نہیں، میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، آپ کو کہاں سے دوں؟ انشاءاللہ میں خیال رکھوں گا آپ کا، اور پہلی فرصت میں، یہ مطلب ہے، واضح ہے؟ چلیے، اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو نہیں، ابھی ہو چکا درس مبذر والا، یعنی ہاتھ روکو بھی نہیں، ولا تبسطھا کل البسط، اور بالکل کھلا بھی نہ چھوڑو، آؤ تو دے دو، دے دو، بس دے دو، پھر کیا ہوگا؟ فتقعد ملوما محسورا، پھر ملامت کرے گا اور بے سہارا ہو جائے گا۔ تو کچھ ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ بچوں کا خیال نہیں، بس لٹا دو سب، تو یہ تبذیرہ میں بات وضاحت ہو چکی ہے۔ ان ربک، اور سنیے، تیرا رب رزق دینے میں کشادگی جسے چاہتا ہے، ویقدر، تنگی جسے چاہتا ہے،
یہ جو رزق مل رہا ہے یہ اللہ کی مشیت پر ہے، ہمارا اس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ تو یہ آج کا درس ہوا، ہم اس پر ختم کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے منفی طریقے سے درس شروع ہوگا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تو لہٰذا جلدی آنے کی کوشش کیجیے، چونکہ ہمارا درس جو ابتدا آغاز ہوتا ہے وہ اہم موضوع سے ہوتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم نے جو سنا اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مجلس میں ایک حدیث کو پیش کر رہا ہوں، لیکن ذرا غور سے سنیے۔ اس میں آپ کو ایک ایسا انداز پیش کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ لغت ڈکشنری پر عبور حاصل ہوگا۔ اس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، ابو الدرداء، معاذ بن جبل، انس، وہ کئی لوگ ہیں۔ تو زید بن ثابت اور عبداللہ بن مسعود ان کے الفاظ کافی ہیں، تو سنیے۔ نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثاً، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ کہ امرأً کہتے ہیں فرد، عورت یا مرد، حدیثاً ہم سے حدیث سنی۔ تو عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں من، کہیں من یعنی فرد، مرد یا عورت، سمع مقالتی یعنی کیا؟ میرا قول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو اسی پہلے فقرے میں الفاظ کا اختلاف ہے، تو سنیے۔ اور نظر اللہ کا ترجمہ آخر میں کرتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ تو ایک ایسا آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے، سمع، ٹھیک ہے، فحفظہ، پھر اسے یاد کر لے، حتی یبلغہ غیرہ، پھر دوسرے کو پہنچائے۔ تو یہ تین ہوئے، کتنے ہوئے؟ سمع، حفظ اور بلغ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ کون مخاطب تھے؟ صحابہ کرام جو عربی جانتے تھے۔ ابھی میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیا، اگر آپ کو معنی نہ بتاؤں تو یاد رہیں گے؟ وہ تو جانتے تھے سمع کے معنی کیا، حفظ کے معنی کیا اور بلغ کے معنی کیا۔ تو ہمارے لیے اس میں اضافہ کر لیں، وہ کیا؟ سمعہ، سنا، فہمہ یعنی سمجھا، یعنی تشریح میں۔ تو جب آپ سمجھیں گے تو یاد ہوگا نا۔ ابھی دیکھو میں نے سمجھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا، ہماری حدیث جس نے سنا یاد ہو گیا، تو سمجھے تب نا۔ اب جب سمجھیں گے تو اور ایڈ کریں عمل کیا، تو جب عمل کرے گا تو دوسروں کو پہنچائے گا۔ کو کتنے ہوئے؟ 5۔ ہاں 5 ہوئے نا، سمعہ، فہمہ، حفظہ، پھر عملہ اور بلغہ، 5۔ لیکن حدیث 3 ہے۔ تو اس چیز کو اگر لوگ سمجھے، کیا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتیں پڑھ کر سنائے صحابہ کے ایسے ہی یاد کرتے تھے بغیر سمجھے؟ وہ سمجھتے تھے۔ اچھا، اب یہ حدیث نظر اللہ کیا مطلب؟ اس کے معنی کیا؟ یہ کلمات دعائیہ ہے، استعمال نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ تو میں آپ کو لے جاتا ہوں کوئی سی ڈکشنری میں قرآن پاک کی۔ سورہ قیامہ جانتے ہیں، مطففین جانتے ہیں، تو سورہ قیامہ کی یہ آیت ہے 22-23 اور مطففین کی 21 سے لے کے 25، اس میں آپ تلاش کرنا۔ تو سنیے ابھی، یہ نظر اللہ کون ہے سورہ قیامہ میں؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، ضاد سے، نظر ضاد سے، ورنہ سے پڑھیں گے نصر اللہ، نصر اللہ کے معنی نہیں یہاں۔ تو جو چہرے نظرہ ناظرہ ہوں گے، تو جو کوئی حدیث سنے گا اللہ تعالیٰ ان کو کیسا کرے گا؟ نظر اللہ۔ تو ایسے لوگ الی ربہا ناظرہ، جو ایسے لوگوں کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ اس کا مطلب نظرہ کوئی چیز ہے؟ تو حدیث سنو، یاد کرو، سمجھو، یاد کرو، عمل کرو، دوسروں کو پہنچاؤ، تو ہم کس سے ہوں گے انشاءاللہ؟ نظر اللہ۔ تو کیا ہوگا؟ الی ربہا ناظرہ،
چلیے متففین نے اب نظر کے معنی کا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نظرۃ النعیم. اب وہ نظرۃ نہیں پڑھنا، ضاد، کہ تو دیکھے گا ان کے چہروں پر نعمتوں کی بشاشت، نعمتوں کی رونق، نعمتوں کی تازگی. ہوا تو کیا مطلب؟ چہرہ پر رونق ہے، حشاش بشاش ہے، تو کس کا چہرہ حشاش بشاش ہوگا؟ اللہ جس کا حشاش بشاش کرے گا. تو جب حدیث سنو گے تو اللہ تعالیٰ چہرہ ہمارا بارونق کرے گا. تو حدیث کیسے سننا ہے؟ سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، دوسروں کو پہنچانا ہے. تو یہ حدیث بہت اہم ہے. اکثر لوگ پسند کرتے ہیں حدیث کا درس ضرور ہو، تو یہ آپ کے لیے حدیث کا درس ہے. تو اتنا کافی ہے آج کے درس میں. پھر وہ قربانی وغیرہ کی تو آپ کو کلپ بھیج دی جائے گی انشاءاللہ. کیا نہیں، غالباً پہنچ چکی ہے جی، ہو گیا. تو اتنا کافی. البتہ کچھ لوگ جو ہیں آئندہ جمعہ یہاں نہیں رہیں گے، آئندہ جمعہ میں نہیں رہیں گے، اپنے گھر چلے جائیں گے. تو عید کے تعلق سے دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آج کل بہت ساری غلط چیزیں، وہ تو آپ سمجھ گئے، وہ جو شب قدر سے بہتر وہ تو آپ سمجھ چکے ہیں، سن لے اس کو. تو اب ہم آپ لوگ جائیں گے تو دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. ایک تو عید کی نماز اور عید کی تکبیریں. اب عید کی نماز کیا ہے؟ تو واجب ہے، لوگ اپنے یہاں کہیں گے. عید کی نماز کیا ہے؟ تو آپ کو کہیں گے کہ سنت ہے. آپ ہمارے یہاں جائیے، آپ کو نرالا طریقہ نظر آئے گا. جائیے کبھی، مسجد میں لکھا رہے گا شافعی حضرات کی عید کی نماز 7 بجے، حنفی حضرات کی عید کی نماز 8 بجے. کیا بات ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ ان کا عمل میں اور قول میں مطابقت نہیں ہے. کہتے ہیں ائمہ اربعہ حق پر ہے، نہیں، غلط بات کہتے ہیں. تو کیوں ایسا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عید کی نماز واجب ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے قربانی تو آج تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک صاحب نے تو فرض ہی کہہ دیا قربانی کو. چلیے، میں تو سمجھتا تھا کہ واجب کہتے ہوں گے. تو ہم نے کہا تھا کہ سنت ابیکم ابراہیم، انہوں نے کہا کہ نہیں فرض. فصلی لربک وانحر، یعنی جیسے نماز فرض ویسے قربانی فرض. بہرحال یہ آپ ذرا ہوشیار رہیے گا، یعنی ایسی کیسٹوں سننے سے. تو کہہ یہ رہا تھا کہ واجب کیا ہے، ذرا آپ سوچیں. کوشش کیا میں نے سمجھانے کی، لیکن آج میں اچھی طرح سمجھاتا ہوں کہ واجب ایسی کوئی چیز نہیں، کوئی عمل نہیں ہے واجب. اس کو ذہن میں رکھیں. واجب کیا ہے؟ یا فرض ہے یا سنت ہے. اور جو سنت سفر حضر، یعنی گھر میں بھی اور باہر میں بھی جو اللہ کے رسول نے پڑھی، وہ مؤکدہ. وہ کون سی ہے؟ فجر کے پہلے کی سنت اور وطر، عشاء کے بعد کی وطر. تو واجب کیا ہے؟ سنیے، حنین کے دن جمعہ کا روز تھا، برسات گری، برسات ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن سے کہ اعلان کرو، اذان دو اور کہو کہ اپنے اپنے مکانوں میں نماز ظہر کی پڑھ سکتے ہو. کیا ہوا مطلب؟ ٹھیک ہے. یہاں بھی کبھی اعلان ہوا تھا حرم میں اذان کے بعد کہ فجر کی نماز اپنے اپنے گھر میں پڑھو. برسات گری تھی تو یاد ہوگا آپ کو. تو سنت رسول کا عمل ہے. کیا مطلب؟ اب سنیے واجب کسے کہتے ہیں. عید کی نماز واجب نہیں، جمعہ کی نماز واجب ہوتی ہے، عید کی نماز واجب ہوتی ہے، تراویح کی نماز واجب ہوتی ہے ہی نہیں، فعل ہے وہ. اگر برسات نہیں ہے، راستہ صاف ہے، مسجد میں اذان ہوئی تو آپ پر جمعہ کی نماز واجب ہوئی. اگر برسات آ گئی تو واجب نہیں، گھر میں کیا پڑھیں؟ ظہر پڑھیں. تو ظہر کی نماز فرض ہے. تو یہ ہے فرق واجب میں اور فرض میں. تو عید کی نماز واجب کیسے؟ بتائیے. عید کی نماز واجب ہوئی کہو، لیکن پڑھیں گے کیا؟ سنت. تو آپ جب جائیں گے تو نماز کون سی پڑھیں گے؟ سنت نماز. اور پھر سنت کہنے کی بھی ضرورت کیا؟ 2 رکعت عید کی نماز. اس کو ذہن میں رکھیے. تو آپ انشاءاللہ سمجھ چکے ہوں گے کہ واجب کا کیا مطلب ہے. دیکھیے، خاتون ہے، جمعہ کی نماز واجب نہیں، ظہر کی جماعت میں آنا واجب نہیں، لیکن آ گئی تو نماز ہو گئی، تو پڑھے گی کیا؟ فرض. اچھا، برسات ہے، پھر بھی آپ چلے گئے مسجد میں، طواف بھی ہو رہا تھا. ایک دفعہ کافی پانی بھرا ہوا تھا حرم میں، ایک صاحب طواف کر رہے تھے، واجب نہیں تھا لیکن طواف کیا تو ہو گیا. تو مطلب ہے کہ آپ پر اگر آپ نے عمل نہیں کیے تو گرفت نہیں ہوگی. یہ مطلب ہے واجب. اور واجب ہونے کے بعد اگر نہیں کیے تو گرفت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، تکبیرات کے سلسلے میں یہ کیا معاشرہ ہے. تکبیرات جو ہیں
پہلی رکعت میں 7 تو دوسری رکعت میں 5. اب یہاں بھی اختلاف ہوگا، چونکہ 7 کا مطلب، ایک صاحب کہتے ہیں کہ 7 کا مطلب کیا کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ. اب آپ یہاں گنے، وہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تو 8 ہوتی ہیں. اچھا کوئی صاحب کسی عالم کا کہنا کہ نہیں وہ 7 ہے نا تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تو اس کی کتنی ہوں گی تکبیر تحریمہ؟ ہاں بعد کی 6 ہوں گی. بہت اچھا. تو اچھا بعض جو ہے 3، پہلے میں 3 تو 3 پڑھو 5 پڑھو، یہ تو سنت ہے نا. اچھا امام کیا گنتے رہے گا؟ ہو سکتا ہے وہ 8 کہہ دے، 9 کہہ دے یا 3 کہہ دے، نماز ہوتی ہے. اچھا پھر رہا کہ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، اور کیا سورہ فاتحہ قرات کے بعد یا سورہ فاتحہ سے پہلے تکبیریں پڑھی جائیں. اب وہ چاہے سورہ فاتحہ اور قرات کے بعد پڑھے یا پہلے پڑھے، ہمیں نماز ایک ساتھ پڑھنا ہے. اصل اتفاق یہ ہے کہ آپ نماز کیا پڑھیں، ایک ساتھ ادا کریں. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ایک مسجد میں 2 جماعتیں عید کے دن بھی. تو بہرحال یہ میں اس لیے بتلایا کہ آپ ساتھ میں رکھیں. آپ کے ہاں جو سامنے لوگ ہیں، چاہے وہ حنفی ہوں چاہے وہ شافعی ہوں، وہ مسلمان ہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی. اگر آپ اس یقین کے ساتھ نماز پڑھو گے تو من سن سنتن حسنہ، یقین مانیے آپ کا دیکھا دیکھی کوئی دوسرا بھی آہستہ 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 شروع کرے گا، آپ کو اجر ملے گا. تو انشاءاللہ یہ ہم کوشش کریں گے. وباللہ التوفیق، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو اور ایک کلاس ہوگا آئندہ. آئیے چلیے. نہیں حج کا ہو گیا، حج ودا تک ہو گیا پورا. جی جی نظرۃ للنعیم. کیوں کرتے ہیں؟ یہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ دعا اور دال میں فرق کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں دعا کو دو کے حساب. دیکھو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے یہاں بالکل زال پڑھتے ہیں، ولد زالین ہے نا، زال پڑھتے ہیں. اصل میں باندہ کے قاری صاحب ہیں، انہوں نے لکھ دیا کہ تم سے داد ادا نہیں ہوگا تو تم نہیں، یہ نہیں، انہوں نے تو الزام لگایا عربوں پر. وہ آپ کتاب پڑھ لیں، اپنے ہندوستان کے قاری ہیں، قاری صاحب نام یاد نہیں لیکن باندہ کے ہیں. کتاب میرے پاس تھی ہمارے مدرسے میں، تو مجھے بڑا افسوس ہوا. انہوں نے الزام لگایا کہ یہ لوگ دال پڑھتے ہیں. اب آپ ان کے دعات سنیے، دال پڑھتے ہیں یا کیا پڑھتے ہیں؟ میں نہیں پڑھتا ہوں دال، تو وہ تو عرب ہیں، وہ تو مجھ سے 100% اچھا پڑھتے ہیں گے، تو وہ دال پڑھتے ہیں. اب ایسے لوگوں کا کیا علاج؟ اب علاج نہیں ہو سکتا. ہم نے کافی کوشش کی، وہ جو اپنا مدرسہ چل رہا تھا نا، تو انہوں نے ہماری بیٹی کو کہا کہ نہیں وہ لوگ دال پڑھتے ہیں. چلیے تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم علاج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے اچھا تو آپ صحیح پڑھتے ہیں اور بس عرب والے صحیح نہیں پڑھتے ہیں، یہ ایک چیز ہوئی. اب جب وہ پورے قرآن پر الزام لگا رہے ہیں کہ مکے میں سمجھا ہی نہیں گیا، ہمارے یہاں سمجھا، تو ایسے جو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے تو ہم کیا سمجھائیں؟ اس لیے اس پر کافر ہے. چلیے نہیں، اصل میں یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کیا للکارتے ہیں؟ افلا تعقلون، تم سمجھنا نہیں چاہتے. تو وہ سمجھنا نہیں چاہتے، ان کی بات نہ کریں، ہمیشہ یاد رکھیں. صحیح ہے نا، وہ سمجھنے نہیں چاہتے. تو آپ ایک مدرسہ کھولیں دوسرا. ہاں تو اس آیت کو آپ یاد رکھیں، اس سبق میں نہیں تھے. افلا تعقلون کے معنی کیا؟ عقل رکھتے نہیں، عقل تو ہے، سمجھنا نہیں چاہتے. تو ایسے لوگوں کا پیغام یہاں کے لوگوں کو نہ دیں، مثبت پیغام دیں. چلیے بولیے. دیکھیے ان کا سوال سنیے، سن رہے ہیں نا؟ وطر کی نماز کیا کہہ رہے ہیں؟ ملا کر پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے حدیث شریف ہے کہ وطر کی نماز کو مغرب سے مختلف پڑھو. کیا حدیث ہے؟ کیا مطلب مختلف؟ کہ 2 رکعت پہ سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھو، یہ طریقہ ثابت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کے بعد بغیر قاعدے میں بیٹھے ہوئے بھی 3 رکعت ایک ساتھ پڑھی ہے. حدیث میں ہے 3 ہاں لگاتار پڑھیں. بہرحال آپ نے کوئی ایک طریقہ اختیار کیا، یہاں بھی تو ایک ہی طریقہ ہے، خالی ایک رات دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں. آپ حرم میں اگر تراویح پڑھیں گے نا تو ان کا طریقہ کیا ہے؟ 2 پہ سلام پھرتے ہیں، مگر ایک رات کو کیا کرتے ہیں؟ کنٹینیو 3 پڑھتے ہیں. ہاں وہ تیسرا طریقہ ہے. مطلب ہے کہ 19-20 وطر کی تراویح کی 2 اور اس کے بعد 3 ایک ساتھ 5. چلیے کہیے. چلو جی ہاں تو آپ پوری پڑھ سکتے ہیں نا، پوری نہیں. اس میں اصل میں آپ کیا فرمایا؟
اصل میں وطر کا ہم مطلب ہی نہیں سمجھے. آپ سے نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اب آپ کا ارادہ ہوا کہ اب میں زیادہ پڑھ نہیں سکتا تو وطر کیجئے. وطر کیجئے مطلب کیا, اب اس کو ایک کر دیجئے, یا ہے کہ تحیات میں آپ نے ارادہ کیا تو سلام پھر کے ایک پڑھ لیجئے, یا آپ چوتھی پر ہیں تو ایک پانچویں کے لیے اٹھیے, یہ حکم ہے. ابھی آپ کنٹینیو پڑھ رہے ہیں, 4 ہوئی. والدین کے حقوق کے متعلق جی جی بیٹوں کا ذکر آیا, بیٹیوں کا ذکر نہیں. ہاں, یہ سوال ان کا سنیں کہ والدین کے حقوق کے مطابق بیٹوں کا ذکر آیا, بیٹیوں کا نہیں. یہ سوال بہت اہم کیا آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بیوی جسے ہم کہتے ہیں کہ نازک ہے نا, سہارا ہے, یا تو باپ کے سہارے جیے گی یا شوہر کے سہارے جیے گی. شوہر طلاق دے گا تو بھائیوں کے سہارے جیے گی, تو وہ 2 کی خدمت کیسے کر سکتی ہے؟ اسے کہا گیا کہ شوہر کی خدمت کرے گی تو جنت ہے, تو اب وہ دوسرے گھر کی مالکن ہو جاتی ہے, تو وہ پھر ماں باپ کو سنبھالنے کیسے آئے گی؟ آپ معاشرہ برداشت کرے گا؟ لہٰذا سن لیجئے, ماں باپ کو سنبھالنے کا اگر 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں تو بہنوں پر تقسیم نہ کریں. خدا را, بہنیں جو ہیں کہاں چلی گئیں؟ اپنے گھر چلی گئیں, سسرال گئی ہیں, ان کا حق وہاں ہے. لہٰذا یہ جو تصور ہے ہمارے یہاں کہ بہن کا بھی حق ہے, یہ تصور غلط ہے. ہاں وہ تو نہیں, وہ اس لیے ہے کہ اب وہ شوہر قبول کرتا ہے تو وہ برداشت کر, لیکن سارے شوہر تو ایسے نہیں ہوں گے نا. ابھی کوئی کویت میں رہتا ہے, کوئی ممبئی میں رہتا ہے, تو پھر جی ایک سوال اٹھتا ہے, جی جب ایسا ہوگا تو والدہ جو ہوں گی ان کی کچھ حاجات ایسی ہوں گی جو کہ بیٹا نہیں پوری کر سکتا. نہیں دیکھیں, بیٹی حاضر بھی تو نہیں سنیے, اصل یہ بات نہیں ہے. دیکھیں, کچھ خدمتیں ایسی ہیں کہ بیٹی ہی کر سکتی, بیٹا نہیں. وہ اپنی جگہ پر ہے, اس کی بحث نہیں ہو رہی ہے. 4 بیٹوں نے 4 بہویں لے کر کہاں چلے گئے؟ فورین. بیٹیاں گھر میں دی ہم نے, وہ اپنے چلی گئی یا وہاں پر ہیں, تو حق کس کا ہے؟ جو فورین والے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ ماں کو یا باپ کو لے آئیں, نہیں تو خدامہ رکھیں. ہاں یہ بات ہے اصل میں. جو ہمارے جو چلن ہے, جو میرے پاس شکایتیں آتی ہیں نا, وہ یہ اس قسم کی آتی ہیں. وہ تو معمولی چیز ہے. کیا جیسے یہاں کرتے ہیں, ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کے پاس ایک خدامہ لاتے ہیں اور پوری خدمت کرتی, پورا خرچہ دیتے ہیں. تو آپ یہ کریں, یہ نہیں کہنا کہ بیٹیوں کے یہاں گیا, نہیں. بیٹی آئے گی, وہ جو صاف صفائی کرے گی وہ خدامہ بھی نہیں کر سکتی. یہ تو کیا بتائیے کہ خدامہ جو صاف صفائی کرے گی بیٹی جیسا کرے گی؟ نہیں کرے گی. تو وہ مسئلہ اور ہے. چلیے بہت اچھا, تو ایسے سوال کیجئے. اور کچھ؟ جی جی ہاں, تو میسج دینے والے ہم ہیں نا, ہم دیں نا, تو ہم سے پوچھو گے نا, تو میسج دینے کی کوشش کریں. مگر نہیں, وہ ان کو جو میسج پہنچتا ہے جی ہاں, نہیں یہاں بات اسی کافر کی ہو رہی ہے جو کہ اندھا ہاں انکار کر رہا ہے. ہاں, دعوت پہنچنے کے بعد تو دعوت تو پہنچ چکی ہے نا آج کل. ابھی تو آپ کے صاحب تو دعوت پہنچا رہے ہیں, ایسی کیا بات ہے؟ انٹرنیشنل پہ دعوت جا رہی ہے. اب تو سوال ہی نہیں ہے, پہنچا. چلیے وقت سے پہلے آئیے گا جی.